صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت مع السيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. اسلام کے بغیر کوئی انسان اللہ رب العزت کے ہاں فلاح نہیں پا سکتا. اسلام مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، احسان ہے، اور مسلمانوں کی زندگی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اگر مسلمان اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں تو پوری دنیا میں مسلمان غالب آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر غالب کرے، پھر دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے. ہماری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اسلام کے مجموعی اصولوں کے اوپر عمل پیرا رہے، اسلام ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، عبادات سے لے کر معاملات تک اور ثقافت سے لے کر اخلاقیات تک اور پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک اور صبحوں سے لے کر شام تک، بچپنے سے لے کے موت تک مسلمانوں نے اسلام کو اپنا دین سمجھا، اپنی زندگیوں کا محافظ سمجھا. تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر غالب بھی کیا اور فاتح بھی بنایا. آج مسلمان جن پریشانیوں کا شکار ہیں، جن الجھنوں کے اندر مبتلا ہیں، آج مسلمان جو ذلتوں کا رونا روتے ہیں اور شکوہ رب العالمین سے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، میرے محترم بھائیوں، وجہ مسلمان خود ہے. غلطی مسلمانوں کے اندر ہے، قصور مسلمانوں کا ہے، کوتاہی اور غفلت مسلمانوں کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے
اور اللہ کے ضابطوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اسلام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ آج لوگ اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں کہ اسلام جنگوں کا دین ہے، اسلام لڑائی پہ آمادہ کرتا ہے، اسلام جنگ کی ترغیب دیتا ہے، اسلام مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے، اسلام دہشت گردی والا دین ہے، اسلام کے اندر کسی کے حقوق کا کوئی پاس نہیں ہے۔ بہت سارے اعتراضات اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دین اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کافروں کے اعتراضات کا جواب کیسے دے سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اسلام کو غالب کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام دین ربانی ہے، اسلام انسانیت کا ہمدرد ہے، اسلام حق کا علم بردار ہے، اسلام امن و سکون کا دائی مذہب ہے، اور اسلام ہی اللہ کی قسم لوگوں کو ظلم و زیادتی سے، قتل و غارت سے، رشوت کرپشن سے، دھوکہ جھوٹ سے اسلام منع کرتا ہے، اور اسلام ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنے والا دین ہے، اور اسلام سچ کی ترغیب دینے والا، اور اسلام جھوٹ سے منع کرنے والا دین ہے۔ اللہ کی قسم آپ اسلام کو پڑھیں، اسلام سچ کا قاصد ہے، نیکی کا دوست ہے، برائی کا دشمن ہے، توحید کا اعلان کرنے والا، سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا۔ ہاں، اسلام جہاں نیکی کی اشاعت کرنے والا ہے وہاں برائی کا خاتمہ کرنے والا ہے، جہاں توحید کا اعلان کرنے والا ہے وہاں شرک کا خاتمہ کرنے والا ہے، جہاں سنت کی تبلیغ کرنے والا ہے وہاں بدعات کا رد کرنے والا ہے، جہاں اسلام روشنیاں پھیلانے والا ہے وہاں اسلام تاریکیوں کا خاتمہ کرنے والا بھی ہے۔ اسلام دین دعوت ہے، اور میرے بھائیو اسلام کی دعوت اللہ رب العزت نے پیش کی ہے، نبی کائنات نے پیش کی ہے۔ اسلام کا آغاز جنگ سے نہیں ہوا، اسلام کا آغاز تبلیغ سے ہوا ہے، دعوت سے ہوا ہے، کردار سے ہوا ہے، پیغام سنانے سے ہوا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، مکہ کے اندر اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، لوگوں کو میری راہ کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین معاملہ کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلائے، برائی سے منع کرے، حق کی طرف لانے کی کوشش کرے اور باطل کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی کہا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ سب سے پہلا دعوت کا یہ پیغام آیا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے سب سے پہلے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اے میرے نبی پڑھیے گا، علم حاصل کیجئے گا، اپنے رب کے نام پہ پڑھیے گا۔ پھر دوسرا پیغام آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ کا حکم آیا ہے اے میرے نبی چادر اوڑھنے والے اب لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے اور لوگوں کو برائی سے منع کیجئے، آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ،
نیکی کا حکم دیتے چلے جائیے گا، تھکنا نہیں ہے، تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرنا ہے، گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، سستی نہیں کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کرتے چلے جانا ہے، حق کا پرچار کرتے چلے جانا ہے۔ ہم نے اللہ کی راہ میں پیغام سنانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی رکاوٹیں کھڑی کرے، کوئی دیواریں بنائے، حق کی آواز کو پہنچانا اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی۔ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، پیغام سنانے کا ہے، پوری دنیا میں حق کی آواز کو پہنچانے کا ہے۔ کوئی دروازہ بند کرے، دروازہ کھولا جائے گا، کوئی رکاوٹیں کھڑی کرے، رکاوٹیں دور کی جائیں گی، کوئی دیواریں کھڑی کرے، دیواریں توڑی جائے گی۔ حق کی آواز کو پہنچانے کے لیے ہر رکاوٹ کو ختم کیا جائے گا، ہر رستے میں آنے والے طاغوت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دیکھو نا، ہم جنگ سے تو آغاز کرتے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو کافروں کو مخاطب ہو کے کہا، اے میرے نبی کافروں کو کہو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ آج ایران کے صدر نے امریکہ کو یہی آیت سنائی ہے کہ آؤ اہل کتاب، اس آیت کے اوپر آؤ اکٹھے ہو جائیں، اس نشانی کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی دعوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر دی ہے، طائف کی وادیوں میں دی ہے، گلیوں بازاروں کے اندر دی ہے، بستیوں قصبوں کے اندر دی ہے، صحابہ کرام دی۔ توحید کی آواز پہنچانے کے لیے جہاد کرتے تھے۔ واللہ یہ جہاد نہیں ہے جب تک اس میں توحید والا مقصد نہ ہو، غلبہ اسلام کا مقصد نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں، اسلام دعوت کا دین ہے، بس اسلام یہ چاہتا ہے ہمارے مبلغ سچے اسلام کی سچی دعوت لے کر، کامل اسلام کی کامل دعوت لے کر میدانوں میں نکلے، اور کوئی بش، کوئی بلیر، کوئی مشرف اس کے راستے رکاوٹ نہ کھڑی کرے۔ حق کی دعوت ہمیں دے لینے دو، اللہ کی قسم جنگ کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ سچے دین کی سچی دعوت، کامل اسلام کی کامل دعوت، سچے رب کا سچا پیغام، سچے نبی کی سچی دعوت جب ہم سنائیں گے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، بہترین عمل کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا۔ مسئلہ کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، ہم جنگ سے آغاز نہیں کرتے، اللہ ہم نے جہاد سے آغاز نہیں کیا۔ پڑھو طریقہ اسلام کو، مکہ کے اندر دعوت پیش کی جاتی رہی، پیغام سناتے رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، توحید کی آواز بتلائی جاتی تھی، مگر مکے والوں نے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، حق کی آواز سنانے نہیں دیتے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کہیں تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا بلال ہے، کہیں بوری کے اندر بند سہیب ہے، کہیں دو ٹکڑے ہوتی سمیہ ہے، کہیں روتا ہوا عمار ہے۔ یہ سارے مظالم حتیٰ کہ کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرتوں پہ مجبور کیا، قتل کے منصوبے بنے۔ دعوت کے رستے میں جب رکاوٹیں حد سے آگے بڑھنے لگی تو آسمان کے رب نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مظلومو، تم حق کا پیغام پہنچاتے ہو، تم حق بات بتلاتے ہو، تم توحید کا اعلان کرتے ہو، تم سنت کی بات کرتے ہو، تم ظلم کے خاتمے کا اعلان کرتے ہو، تم شرک کی مذمت کرتے ہو، لوگ تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگ تم کو مارتے ہیں، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں جتنا وہ تم کو مارے اتنا ہی تم ان کو مار لو۔
پہلا مرحلہ اسلام کا دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع بھی کرو. سدا مار ہی کھاتے نہیں رہنا ہے، نیچے لگتے ہی نہیں رہنا ہے. حق کو کافر میں ڈالنے کی کوششیں کریں، آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھتے ہی نہیں رہنا ہے، خاموش تماشائی بنے نہیں رہنا ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ اپنا دفاع بھی کرو. مظلوموں، سورہ حج کے اندر اللہ کہتے ہیں مظلوموں کو ہم دفاع کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جس طرح وہ تم پہ زیادتی کریں اسی طرح تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو. پھر آسمان کے رب نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. جو تم سے لات منات کے لیے لڑتے ہیں، باطل کے لیے لڑتے ہیں، مسلمانوں تم توحید کے لیے ان سے لڑو. یہ دوسرا مرحلہ تھا اسلام کا. پہلے صرف دعوت ہے، پھر دعوت کے ساتھ دفاع ہے. اب تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. مسلمانوں تم سے کوئی لڑے یا نہ لڑے، تمہارے مقابلے میں کوئی آئے یا نہ آئے، رکاوٹیں کھڑی کرے یا نہ کرے، تم اسلام کی دعوت پیش کرو. اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا اس کو کہو ہم کو ٹیکس دے، جزیہ دے. ٹیکس نہیں دیتا تو مسلمانوں پھر انتظار نہ کرو، قتال کرو، لڑائی لڑو، جہاد کرو. یہ تین مرحلے ہیں اسلام کے اندر. پہلا مرحلہ دعوت کا، دوسرا مرحلہ دفاع کا، تیسرا مرحلہ آگے بڑھ کے اقدام کرنے کا، جنگ کرنے کا، لڑائی لڑنے کا، معرکہ لڑنے کا. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور میرے بھائیو اس وقت مسلمان دفاع کے مرحلے میں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کافر حملہ آور ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کافر مار رہے ہیں، مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں. ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ مسلمان اقدامی جنگ کرے، اور وہ مرحلہ آنے والا ہے. حالات پلٹا کھانے والے ہیں، تبدیلیاں ہونے والی ہے، اور تخت گرائے جائیں گے. ان ظالموں کو سولی کو پلٹکایا جائے گا، مندر سارے گرائے جائیں گے، صلیبیں توڑی جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی، حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ تم کافروں کو چن چن کے قتل کرو گے، بدلے لوگے، حتیٰ کہ شجر اور حجر، پتھر بھی اور درخت بھی وہ بول کر کہیں گے کہ مسلمانوں ہمارے پیچھے یہ یہودی چھپے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرو. بتانے والا ہے. او مسلمانوں انتظار میں رہو، آگے بڑھتے رہو، اللہ کی مدد کے تم ہی مستحق بنو گے، نصرت تم کو ملے گی، اللہ ساری ذلتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آج پوری دنیا میں جو میری مائیں روتی ہیں، بہنیں سسکیاں دیتی ہیں، بچے روتے ہیں، بوڑھے روتے ہیں، مسجدیں گرتی ہیں، اینٹیں گرتی ہیں، قرآن کے اوراق جلائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی توہین ہو رہی ہے. ہاں وقت آئے گا میرے محترم بھائیو، گن گن کے بدلے لیے جائیں گے، کافروں کو سبق سکھایا جائے گا. اور اس وقت ایک عامر چیمہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کے مجاہدین مسلمان ایک ہو کے مل کے کافروں کا خاتمہ کریں گے اور اللہ اسلام کو غالب کرے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. لڑو ان سے، قتال کرو ان سے، مارو ان کو، یہاں تک کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اس وقت تک قتال کرنا ہے، اس وقت تک لڑائی لڑنی ہے یہاں تک کہ دین دنیا کے اندر صرف اسلام ہو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. مظلوم تمہیں پکارے تو ان کی مدد کے لیے بھی جہاد کرنا لازمی ہے، قتال کرنا لازمی ہے.
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. دیکھ لو رب کیا کہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, صلح کر لو, مذاکرات کر لو, کمپرومائز کر لو, کافروں کی منتیں کر لو. اللہ کہتا ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں, جو معاہدے توڑ ڈالیں, ان کفر کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل عام کر دو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. او مسلمانوں, او پاکستان کے رہنے والوں, حرمت رسول پہ کٹ جانے والا عامر چیمہ, بتاؤ اس کا بدلہ لینا جرمن والوں سے, عیسائیوں سے, صلیبیوں سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آپ کا فرض ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر جرمن سفیر ہو, جرمن کا سفارت خانہ ہو, غیرت کہاں گئی, حمیت کہاں گئی, اسلام کہاں گیا؟ جنہوں نے ہمارے بیٹے بھائی کو قتل کیا وہ پاکستان میں ہو, پاکستان کی دھرتی میں ہو. اللہ کی قسم فرض تو تمہارے اوپر پہلے ہی بڑے تھے, قرض تو پہلے ہی بڑے تھے. عامر چیمہ کا قرض ایک اور تمہارے کندھے پہ پڑ گیا. صرف جنازے پڑھ کے کام نہیں بنے گا, دعائیں دے کے کام نہیں بنے گا, تسبیح کے اوپر دانے پھیل کے کام نہیں بنے گا, نمازیں پڑھ کے کام نہیں بنے گا, مسجدوں میں آ کے کام نہیں بنے گا. اور میرے بھائیوں, کافروں کو تہے دیکھ کر کے, باطل کو مٹا کے, مسلمانوں کا جو قتل عام کرتے ہیں ان سے گن گن کے بدلے لے کے کام بنے گا. کیونکہ اس جمعہ کے اندر قیامت کی وہ نشانی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگوں کا اعلان ہو جائے گا, جنگیں شروع ہو جائیں گی, ہم نے یہ بیان کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اسلام دین دعوت ہے, تبلیغ کا, توحید کا, سنت کی تبلیغ کرنے والا دین ہے. اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے, لیکن اگر کوئی جنگ کرنا چاہے, کوئی اسلام کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے, جو تبلیغ کے رستے میں دیواریں کھڑی کرے, تو اسلام ٹوکا پھیرنے کا حکم دیتا ہے, اسلام چھریوں سے ان کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے. جو قرآن کے رستے میں رکاوٹ بنے, جو مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے رستے میں رکاوٹ بنے, جو اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کے تھوک دے, رحمت کائنات کی شکل بنا کے چہرے کے اوپر تھوک دے, اللہ کے نبی کا مذاق اڑائے, قرآن کے اوراق جلائے, مسجدوں کو گرائے, ان کے خلاف اسلام کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے لے کے میدان میں نکلو. اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے, لیکن امن تو چاہتا ہے نا. یہ تو ہر مولوی بیان کرتا ہے, مفکر بھی, دانشور بھی, جو جہاد کے مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام امن چاہتا ہے. پوچھو حکومت پاکستان سے, پوچھو پوری دنیا کے مسلم لیڈروں سے, حکومتوں سے, اور امن کے لیے پولیس کا محکمہ بنایا گیا کہ نہیں؟ امن بھی جنگ کے بغیر کبھی مل نہیں سکتا ہے. امن کا حصول بھی جنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. کسی دکاندار سے پوچھو, اور کسی میرے بھائیوں بازار والوں سے پوچھو, انہوں نے بھی پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں. فیکٹریوں کے سامنے بھی پہرے دار مقرر ہے. کس لیے؟ فیکٹریوں کے سامنے, بازاروں کے اندر, دکانوں کے سامنے, گھروں کے سامنے پہرے دار مقرر کرنے والوں کو کبھی کسی نے دہشت گرد کہا ہے؟ تو پھر مسلمان اگر اپنے دفاع کے لیے مجاہدوں کو تیار کرے, اسلحہ تیار کرے, میدان میں نکلے, تو مسلمان دہشت گرد کیوں ہے؟ ہر آدمی نے آج کل پسٹل رکھا ہوا ہے, اسلحہ رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں جی حفاظت کے لیے لازمی. تو کیا اسلام کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا, ایمان کا جذبہ بیدار کرنا, نوجوانوں کو ہوش دلانا, اسلحے کی تیاری, جہاد کے لیے میدان میں نکلنا لازمی نہیں؟ اسلام امن والا دین ہے. لیکن بھائیو, کل بھی تم کو بتایا تھا, آج بھی تم کو بتا رہا ہوں, اپنی تاریخ پڑھو, امن کبھی جہاد کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہم کو امن کے تحفے دے رہے ہیں, اور
امریکہ کی مدد کرنے والوں، انڈیا سے مذاکرات کرنے والوں، یہ امن تمہیں مل رہا ہے، بلوچستان کے اندر بربادی ہو رہی ہے، ایران وزیرستان کے اندر، میران شاہ کے اندر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ تمہیں امن مل رہا ہے، آئے روز انڈیا والے راکٹ ایجنٹ دھماکے کرتے ہیں، یہ تمہیں امن مل رہا ہے۔ امن چاہتے ہو تو دشمن کے علاقے میں جنگ شروع کر دو۔ اسلام کے دو اصول ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، مجھے دو اصول ملتے ہیں، یا جہاد کرو یا جہاد کی تیاری کرو۔ کرو گے جہاد تو دشمن کا خاتمہ ہوگا، تیاری کرو گے دشمن کبھی تم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور آج امریکہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، اور کافروں کے ہاں بھی جنگ کا نام ہی دفاع ہے۔ کہتے ہیں جو آگے بڑھ کے جنگ کرتا ہے وہی اپنا دفاع کرتا ہے، جو گھر میں بیٹھا رہے، موقع کے انتظار میں رہے، وہ کبھی دفاع نہیں کر سکتا۔ امریکہ کبھی عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، کبھی پاکستان کے اندر، کبھی سعودی عرب کے اندر، کبھی قطر کے اندر، اور میرے محترم بھائیوں آج اس کی فوجیں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع کرتا ہے کہ کوئی میرے امریکہ کی طرف بڑھ ہی نہ پائے۔ ذرا دیکھو نا، اسلام امن والا دین ہے، لیکن جب کافر تمہارے بچوں کو مارے، تمہاری بہنوں قسطوں کو لوٹے، مسجدوں کو گرائے، قرآن کے اوراق جلائیں، تو تم آگے سے بدلہ نہیں لوگے۔ ایک رخسار پہ اگر کافر تھپڑ مارے، دوسرا رخسار بھی سامنے کر دو گے کہ ادھر بھی ذرا تھپڑ مارو، اور کہیں گے جی ہم امن پسند لوگ ہیں۔ امن نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ کمینگی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بدعمیتی ہے۔ امن یہ ہے جو سلوک تم سے کافر کرے تم ان سے وہی سلوک کرو۔ اللہ کی قسم امن کے لیے جہاد لازمی ہے، تلوار لازمی ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ حرب جس کا معنی جنگ ہے 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ کافر ہر مرتبہ آگ جلاتے تھے، جنگ کی آگ کو جلاتے تھے تاکہ جنگ لگے، اللہ اس آگ کو بجھا دیتا تھا۔ کس طرح اللہ بجھاتے تھے؟ اللہ کافروں کی لگائی ہوئی جنگ کی آگ کو اور کس طرح بجھاتے تھے، تاریخ پڑھو۔ اللہ مجاہد کھڑے کرتا تھا، اللہ مومن کھڑے کرتا تھا کہ تم بھی میدان میں نکلو، ان کو سبق سکھاؤ تاکہ ان کی لگائی ہوئی آگ ان کے گھر کو لگے، خود بخود رک جائیں گے۔ آج جو بیت اللہ پہ حملے کے پروگرام بنا رہے ہیں، آج مدینہ الرسول پہ حملے کے کافر پروگرام بنا رہے ہیں، ذرا تم بھی کبھی وائٹ ہاؤس پہ حملے کے پروگرام بناؤ، خود بخود ان کے منصوبے خاتمے میں مل جائیں گے۔ جنگ ناگیز ہے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، روشنی کو پھیلانے کے لیے، عبادت گاہوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اسلام کے راستے کھولنے کے لیے۔ اور بھائیوں کتنے لوگ دنیا کے اندر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر یہ کافر ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتے، اور کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں مگر یہ کافر ہندو صلیبی ان کو واپس اپنے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اسلام سے ان کو مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کتنے ہندوؤں کی بستیاں ہیں جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا مگر بال ٹھاکرے اور اڈوانی کے ایجنٹوں نے ان پہ حملے کیے۔ ایک مرتبہ رب نے سورہ انفال میں کہا وَإِمَّا تَسْقَفَنَّ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اے میرے نبی اگر یہ تجھ پہ حملہ کرنے کی جرت کریں تو پھر ان کو ایسا سبق سکھا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ کہتے ہیں، کہیں اللہ سورہ محمد کے اندر کہتے ہیں وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس وقت تک کافروں کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ کافر قیدی بن کے تمہارے پاس آ جائے۔
یہ تو ہم اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں نا کہ نیکی کو پھیلانا ہے، مگر بھائیو نیکی اس وقت تک نہیں پھیلتی جب تک برائی کا خاتمہ نہ ہو۔ تم جتنی مرضی دعوت پیش کرتے رہو، جب تک یہ برائی موجود ہے، یہ سینمے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ گندی کیسٹیں، یہ بے حیائی کے اڈے، یہ بازار حسن موجود ہیں، اور میرے محترم بھائیوں نیکی کیسے پھیلے گی؟ نیکی کو پھیلانے کے لیے برائی کا خاتمہ لازمی ہے، اور روشنی کے لیے تاریکی کا خاتمہ لازمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عدل و انصاف کے لیے ظلم و زیادتی کا خاتمہ لازمی ہے، توحید کے لیے شرک کا خاتمہ لازمی ہے، اور سنت کے لیے بدعت کا خاتمہ لازمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شام بھی ہو اور صبح بھی ہو؟ صبح آتی ہے تو شام چلی جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے، نیکی کو لانے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے، نور پھیلانے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، دنیا کو امن دینے کے لیے جہاد لازمی ہے، قتال لازمی ہے، قربانیاں لازمی ہے، مار کے لازمی ہے، فدائی کاروائیاں لازمی ہے، گھروں کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اور جنگ لگ چکی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا ہے، جنگ لگ چکی ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، مسلمان مر رہے، مسلمان لٹ رہے، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، چیچنیا کے اندر، اور میرے بھائیوں مسلمان کٹ رہے، قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جنگ تو لگ چکی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 25,000 مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، جنگ لگ چکی ہے۔ پوری دنیا میں 80,000 مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا، تیری جنگ کا آغاز کب ہوگا؟ کیوبا کے بنے ہوئے پنجرے ہو اور تیری جنگ کا آغاز نہیں ہوا، ابو غریب جیل ہو اور تیری جنگ کا آغاز نہیں ہوا، علی گیلانی تمہیں پکارے، تیری جنگ کا آغاز نہیں ہوا، اور میرے بھائیو اسامہ بن لادن تمہیں پیغام دے، تیری جنگ کا آغاز نہیں ہوا، بش تمہیں مارے، جنگ کا آغاز نہیں ہوا، ٹونی بلیر اسلام کا مذاق اڑائے، جنگ کا آغاز نہیں ہوا، اور ڈنمارک کے کافر خنزیر آمینہ کے لال کے گندے کارٹون بنائے، تیری جنگ کا آغاز نہیں ہوا، عامر چیمہ کٹ بھی گیا، تیری جنگ کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تہذیبوں کا تصادم ہو چکا ہے، ایک طرف اہل توحید ہے، ایک طرف اہل صلیب ہے، ایک طرف اہل ہلال ہے، اور صلیب و ہلال کا مارکا شروع ہو چکا ہے، حق و باطل کا مارکا شروع ہو چکا ہے، وقت میدان میں نکلنے کا ہے۔ ابھی تک تم منصوبے بنا رہے ہو، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جنگ سے بچنے والے، جنگ سے اعتراض کرنے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور جب ناکامیاں دیکھیں گے، شکست دیکھیں گے، خاری دیکھیں گے، کل کو مسجدوں پہ بھی اگر کافروں کے قبضے ہو گئے، مدرسوں کو بھی تالے لگ گئے، دکانیں ساری بند ہو گئی، پھر تو کرے گا جہاد کا اعلان۔ یہ کفر کی طرف سے لگائی ہوئی جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کے پیادے، ان کے سوار، ان کے فوجی، ان کا اسلحہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، حملے کرتے جا رہے ہیں، سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور تو بہانہ بناتا ہے کبھی ٹیکنالوجی کا، کبھی علم کا، کبھی معیشت کا، کبھی حکومت کا، اور کبھی والدین کی اجازت کا۔ تجھے راہ جہاد میں نکلتے ہوئے ایک ماں کے آنسو نظر آتے ہیں، اور مجھ کو تو کروڑوں ماں کے آنسو نظر آتے ہیں۔ تیری ایک بہن روتی ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، مجھے لاکھوں بہنیں روتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تجھے ایک اپنی مسجد نظر آتی ہے، اپنا مدرسہ نظر آتا ہے، تجھے ایک اپنی جماعت نظر آتی ہے، مجھے تو مسلمانوں کی پوری جماعت کٹتی ہی نظر آتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموش
فحاشی کے تالے اپنی زبانوں پہ لگا لو. ہر قانون امریکہ کا پاکستان میں چلے, مسلم دنیا میں ہر قانون امریکہ کا چلتا ہے. آج برائی صرف پاکستان کے ایوانوں کے اندر نہیں ہے, آج برائی امریکہ ہر مسلمان کے گھر تک پہنچا چکا ہے. اتنی آسان برائی ہر گھر تک فحاشی کا اڈا پہنچ چکا ہے, اور یعنی پہنچ چکی ہے. ٹیلی ویژن بدماش ہے, VCR ہے, سیریز کی دکانیں, فلموں کے پوسٹر, گندی فوٹو. اب کمپیوٹر کی شکل میں دیکھ لو, اس میں خیر بھی ہے لیکن گند اس کے اندر کتنا ہے, چینل کتنے ہیں, کتنی ویب سائٹ گندی ہے. میرے محترم بھائیوں, کسی نہ کسی بہانے وہ برائی ہر مسلمان کے گھر میں داخل کر چکا ہے. اب اس کمپیوٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن دیکھو کتنے مسلمانوں کا پختہ ایمان ہے, صرف اسلامی ویب سائٹ ہی دیکھے اور وہ گندی ویب سائٹ نہ دیکھے. کتنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. ہر گھر کے اندر کافر برائی پہنچا چکا ہے, اور ہم سے کہتے ہیں خاموش رہو. سیاہ کو سفید کہو, سفید کو سیاہ کہو. دہشت گردوں کو امن پسند کہو اور امن پسندوں کو دہشت گرد کہو. کل بھی ہم کا پیغام تھا, آج بھی کافروں کو بتاتے ہیں, اور مشرفوں کو بھی اور منافقوں کو بھی بتاتے ہیں. ہم انشاءاللہ اہل توحید, اہل سنت, اہل حدیث, اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے وارث ہیں, وہ کبھی میرے محترم بھائیوں سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتے, کبھی نہیں کہہ سکتے. ہم کر سکتے ہیں, ہم راہ جہاد کے اندر قربانیاں پیش کریں گے, لیکن ہم تمہارے نیچے لگنے والے نہیں ہیں. ہم نے جب اس میدان کے اندر قدم رکھا تھا, ہم جانتے تھے, ہمیں خبر تھی تانے ملیں گے, رکاوٹیں کھڑی ہوگی, دشمنیاں بھی ہوں گی, فتوے بھی لگیں گے, پریشانیاں بھی ہوں گی, کیوبا کے پنجرے بھی ہوں گے, سینہ چھلنی کروانا پڑے گا, بازو کٹوانے پڑیں گے, بچے یتیم ہوں گے, ہجرتیں کرنی پڑیں گی. ہاں ہم کو یقین تھا کہ لوگ نکال لیں گے, لوگ بستیوں سے نکال لیں گے, لوگ مسجدوں سے نکالیں گے, لیکن ہمیں پہلے سے خبر تھی میرے محترم بھائیوں کہ اس راستے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہم نے ہر صورت میں اللہ کی راہ میں ثابت قدمی دکھانی ہے. یہ مسائل, یہ مشکلات ہم جانتے تھے. راہ جہاد میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ, سائے کم, پر اس طرح پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. ہم کو روکنے والوں, رستہ سورج کا بھی کبھی روک سکا ہے کوئی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس طرح مشرق سے سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے, اسی طرح مجاہدین کے دنیا کے اندر غالب آنے کا یقین ہے. اور جس طرح مغرب کے اندر سورج کے غروب ہونے کا یقین ہے, اسی طرح صلیب کے پجاریوں کے بھاگنے کا یقین ہے, باطل پرستوں کے بھاگنے کا یقین ہے. ہمیں اپنے رب نے وعدہ دلایا ہے, ہم کو پتا ہے انشاءاللہ اب اسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسلام ہر صورت میں غالب آئے گا, کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. ٹیکنالوجی کے بہانے بناتے ہیں. پوچھو ان سے, جب قسطنطنیہ فتح ہوگا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے قریب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, جس کو آج استنبول کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے, آنے والے وقت میں یہ کافروں کے قبضے میں جائے گا. آپ نے فرمایا قسطنطنیہ کو جو مسلمانوں کا گروپ فتح کرے گا, فرمایا تلوار نہیں چلائیں گے, اتنے مجاہد کا پلہ بھاری ہوگا, کافر خوف زدہ ہوگا, مجاہد اپنی تلواروں سے لیس ہوں گے, سب کچھ مجاہدوں کے پاس ہوگا, قریب جائیں گے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کی ایک دیوار گر جائے گی. پھر دوسری آواز بلند ہوگی, دوسری دیوار گرے گی, پھر تیسری آواز بلند ہوگی تو شہر فتح ہو جائے گی. کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی؟ اور ٹیکنالوجی کا پوچھنا ہے
تو اونٹ کے میدان میں ابو دجانہ سے پوچھ لینا تھا. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کون سی ٹیکنالوجی لے کے کھڑا تھا؟ دشمنوں کے تیر، دشمنوں کی تلواریں، دشمنوں کے نیزے، اور میرے ابو دجانہ کی پیٹھ تھی. ان کے تیر لگتے تھے، ابو دجانہ کی پیٹھ چھلنی ہوتی تھی. کیا تمہاری نگاہوں میں ابو دجانہ بیوقوف تھا؟ ہم کو مشورے دینے والوں، تم نے طریق اسلام کو نہیں پڑھا ہے. کیا مصعب بن عمیر بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ. انس بن نضر بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کی قسم ان کا ٹیکنالوجی پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک کافروں کے برابر کی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی اس وقت تک تم فتح یاب نہیں ہو سکتے ہو. اور میرے بھائیوں، یہ کب ہوگی یہ تو بتا دو ہم کو. جو بہانہ آج بناتے ہیں کل کو بھی وہی بہانہ ہوگا. دشمن بھی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں، ہم بھی تیار کر رہے ہیں، تو دشمن 50 سال کے بعد بھی ہم سے آگے ہی ہوگا. اور پھر ایک جہاد کے موقع پر ٹیکنالوجی کا بہانہ. مجھے بتاؤ، اور بدر کے میدان میں جب مسلمان کافروں کے مد مقابل آئے تھے تو کسی صحابی نے جو رونا رویا تھا کہ اللہ کے نبی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کمزور بڑے ہیں. جب جہاد کا میدان سج چکا ہو پھر بہانے نہیں بنائے جاتے. ہاں بھائیو، اتنا ہمیں پتا ہے کس میدان میں جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے شروع میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، زخمی ہونا پڑتا ہے، مارے کھانی پڑتی ہیں، دکھ لینے پڑتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. جب حق کی آواز کو مسلمان تبدیل نہیں کرتے پھر آسمان کا رب اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. پھر اللہ آسمان سے اپنی طرف سے فرشتے بھیجتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجاہد جنگ چاہتے ہیں، مجاہد نہیں، اپنی طرف سے مجاہدوں کو ضرورت کیا ہے وہ جنگ کا اعلان کرے. سورۃ الانفال کے شروع میں اللہ کہتا ہے کہ جنگ میں چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ. تم چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو. تم چاہتے ہو بغیر جنگ کے ہی فتح ہو جائے. اللہ کہتا ہے یہ اصول ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے. جنگ ہوگی، حق غالب آئے گا. جنگ ہوگی، باطل مٹے گا. جنگ ہوگی تو مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق ہوگا. کچھ لوگ معیشت کا کہتے ہیں، معیشت کمزور ہے. میرا سوال ہے غربت کا رونا رونے والوں سے، یہ معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کی منتیں کریں، سماجت کریں، ترلے لیں. معیشت میرے رب کے پاس ہے. رب سے تو تعلق جوڑتے نہیں ہو، رونا روتے ہیں معیشت کا. نماز وقت پہ پڑھنی نہیں ہے، گھر سے شیطان کو نکالنا نہیں ہے، سودی کاروبار کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی سجانی نہیں ہے، عورتوں سے پردہ کروانا نہیں ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے. شلوار ٹخنے سے نیچے عورتوں کی اوپر، یہ اسلام کا مذاق اڑا کے کافروں کی کٹنگ کروا کے کہتے ہیں معیشت سنوار رہے. کل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ ساری معیشت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے معیشت مضبوط کر دے. لیکن جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی سن لو معیشت کب سنورتی ہے، بگڑتی کب ہے، سنورتی کب ہے. اللہ کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہمارے اسلام سے، جو قرآن سے بے رغبتی برتتا ہے، توجہ نہیں دیتا اسلام پہ، توجہ نہیں دیتا قرآن پہ، فرمایا اس کی معیشت ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کی روزی ہم چھین لیتے ہیں. اگر معیشتیں بحال کرنی ہے، اگر اپنے قافلے مضبوط کرنے ہیں، اگر
مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہو اور سورہ طلاق کا وہ نسخہ پڑھ لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہوئے سارے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پڑھو سورۃ الاعراف کو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میں 1 روپے کی بات نہیں کرتا، ڈالر کی بات نہیں کرتا اور تمہارے کیلکولیٹروں کے حسابوں کی بات نہیں کرتا۔ اللہ سورۃ الاعراف کے اندر کہتا ہے اگر یہ بستی والے مضبوط ایمان لے آتے، پھر متقی پرہیزگار بن جاتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا، رب پہ توکل ہوتا، متقی ہوتے، تقویٰ ان کے پاس ہوتا، دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر نہ ہوتی، ہم زمین و آسمان سے رحمتوں کے خزانے کھول دیتے۔ عزت کی فراوانی چاہتے ہو تو یہ نسخہ استعمال کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کثرت سے توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ تم کو بیٹے بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، دنیا بھر کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اور واللہ تمہیں مزہ آتا ہو کہ نہ آتا ہو، لیکن جہاد میں، قتال میں، جانے مارنے میں، کافروں کو مارنے میں، اپنی جان پیش کرنے میں ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ وقت یہ گزر جائے گا، بدلے لیے جائے، مارنے میں، اپنی جان پیش کرنے میں ہمیں تو مزہ آ رہا ہے۔ وقت یہ گزر جائے گا، بدلے لیے جائیں گے، قصاص لیا جائے گا۔ شروع میں بھائیو یہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، پھر اللہ فتح دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ جینے کا مزہ اب آ رہا ہے، مرنے کا بھی مزہ اب آ رہا ہے۔ کفر کی غلامی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ آزاد ہو، گردن کٹی ہو تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جنگ لگ چکی ہے، یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ ملک کی جنگ ہے، خطے کی جنگ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ مال کی جنگ ہے، دنیا کی جنگ ہے، کافروں کی ہوگی، لیکن عقیدے کی جنگ ہے۔ ہندو مسلمانوں کو کشمیر میں، انڈیا کے اندر قتل کر رہا ہے، اور بھائیو وہ اپنے ہندو مذہب کی ترویج چاہتا ہے۔ امریکہ پادری صلیب مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ صلیب کی بلندی چاہتا ہے۔ یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ یہودی مذہب کی بلندی چاہتے ہیں۔ کمیونسٹ مسلمانوں کا چچنے کے اندر خاتمہ کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کی جو لا دینیت ہے اس کی بلندی چاہتے ہیں، اور مسلمان پوری دنیا کے اندر کافروں سے متھا لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ اسلام کی بلندی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان قریب نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، تم عربوں سے جنگ کرو گے اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ ثم تغزون الفارس، پھر تم فارسیوں کے خلاف جنگ کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تم کو فتح دے گا۔ ثم تغزون الروم، پھر رومیوں کے خلاف تم جہاد کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تم کو فتح دے گا۔ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ، پھر تم دجال کے خلاف لڑائی لڑو گے، پھر اللہ تم کو وہاں بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حالہ کا کسرا مر گیا، اب کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ مات کیسر مر گیا، فلا کیسر آبادہ ہو، یہ کافروں کا، رومیوں کا بڑا بادشاہ مر گیا، اس کے بعد کوئی کیسر روم نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ وقت آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن اور خزانے تمہارے پاس آئیں گے، تم لے لے کے اس کو میری راہ میں خرچ کرو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آؤ پڑھو قیامت کی نشانیوں کو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے کہ جنگ ہوگی، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، بڑی بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ہوں گی، اور میرے بھائیو جنگ کے لیے ایسا ماحول بناؤ، اپنا اس طرح کا کردار بناؤ کہ آسمان کا رب تمہاری مدد کرے۔ جو داڑھیوں کا مذاق اڑائیں، جو پردے کا مذاق اڑائیں، جو بے پردگی کو رواج دیں، جو گندگی کو مسلمان ملکوں میں پھیلائیں، اور پاکستان گورنر پنجاب، صوبہ پنجاب کا گورنر پنجاب یونیورسٹی کے اندر کہتا ہے میوزک کی کلاس لگے گی، ڈانس کی کلاس لگے گی، لڑکیاں لڑکے ڈانس سیکھیں گے، میوزک سیکھیں گے، ترقی کے لیے لازمی ہے، سکون کے لیے لازمی ہے۔ بےغیرتوں کی قوم ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہے، یہ ظالم ہمارے بڑے بنتے ہیں، پوری مسلم قوم کو گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں، مسلمانوں کے کردار کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ہم کو اکثر بھائی کہتے ہیں ٹیکنالوجی حاصل کرو، ٹیکنالوجی حاصل کرو، اور بھائیو ٹیکنالوجی جو مسلمان حاصل کریں گے، وہ جوان جو حاصل کریں گے، بتاؤ صحیح وہ پڑھیں گے کہاں؟ انہی کالجوں میں پڑھیں گے نا، انہی یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے نا جہاں میوزک کی کلاس لگے گی، جہاں ڈانس سکھایا جائے گا، جہاں برائی کو بتلایا جائے گا، وہاں پڑھ کے اور بھائیو پھر وہ ٹیکنالوجی نہیں بنائیں گے، پھر وہ میوزک سجائیں گے، پھر وہ قوالی سجائیں گے، پھر وہ گانے سنیں گے، پھر وہ ہندوستان کے عبدالکلام بن جائیں گے۔ ساری دنیا کے دانشور ٹیکنالوجی کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی علم ہے، عمل ہے، ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، اس کی طرف کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ 4 سال قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا پڑ جائے تو اعتراضات کرتے ہیں، اتنا عرصہ گزر جائے گا تب جا کے عالم دین بنیں گے، اور 16 سال ڈگریاں لے کے بھی نوکریاں نہیں ملتی ہیں، کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہوں گے، فرمایا مسلمانوں کی عیسائیوں سے صلح ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ستصالحون الروم صلحا امنا، ان قریب وقت آئے گا جب مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی صلح ہو جائے گی۔ وَتُقَاتِلُونَ مِنْ وَرَائِكُمْ، اور ایک تیسرا دشمن ہوگا جس کے خلاف مسلمان اور عیسائی مل کر لڑائی لڑیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی ہے، مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر تیسرے دشمن کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا، کامیابی عطا کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مسلمان مال غنیمت لے کر، مسلمان کافروں کے اوپر غلبہ پا کر ٹیلوں والی سرزمین پہ بیٹھے ہوں گے، ایک صلیبی کھڑا ہوگا، ایک عیسائی کھڑا ہوگا، ایک رومی کھڑا ہوگا، صلیب کو کھڑا کر کے کہے گا الا غلب الصلیب، صلیب غالب آ گئی ہے۔ مسلمان غیرت مند ہوں گے، ایک مسلمان اٹھے گا اور کہے گا صلیب غالب نہیں آئی، وہ پکڑ کے صلیب کو بھی توڑ دے گا، عیسائی کو بھی قتل کر دے گا۔ دوسری طرف کچھ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے جنگ کے اندر شامل ہو کر جب اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے گا تو بعد میں کچھ عیسائی کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اب عیسائیوں کے ہاتھ میں 2 عذر آئیں گے، وہ کہیں گے مسلمانوں ہماری تمہاری صلح ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو تم نے ہمارے رومی کو قتل کر دیا ہے، جس نے صلیب کو کھڑا کیا تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور دوسرا ہمارے کچھ ساتھیوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو، اس لیے ہماری تمہاری صلح ختم ہو گئی۔
پھر ایک طرف عیسائی بہت بڑا لشکر لے کے آئیں گے، پوری دنیا کے عیسائی اتحادی بن کے آئیں گے، سارے فوجی اکٹھے کریں گے، اور ایک طرف مسلمان اپنی طاقت لے کے آئیں گے۔ واضح ترین جنگ، جہاد کا نقشے دیکھا کرو، نقشے پڑھا کرو، پوری دنیا کے کفر کے ملکوں کے اوپر نمبر لگایا کرو اور نقطے لگایا کرو، ان کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو مٹانا ہے، باطل کو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو منصوبے بھی نہیں بناتا، تو نقشے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، تو پروگرام سننا بھی نہیں چاہتا، پتہ نہیں تو کس طرح کا مسلمان ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے یہ جو افغانستان کے اندر لڑائی ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کے روس کا خاتمہ کیا ہے، یہ وہ لڑائی ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا جی فتح ہم کو ملی ہے، تو جو اس کے ٹاور بنے ہوئے ہیں وہ صلیب ہے، اور بعد میں اسامہ بن لادن نے ان کے ٹاور گرا دیے ہیں، گویا کہ ان کی صلیب کو گرا دیا ہے۔ نہیں بھائیو، نہیں، یہ سوچ، یہ خیال غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ ہے، جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن جس جنگ کی حدیث کے اندر بتایا گیا، اس جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا ہے، وہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ اس جنگ کے آغاز ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان اور عیسائی آمنے سامنے مقابلے میں آ جائیں گے، اور یہ جنگ شام کی سرزمین میں ہوگی، افغانستان کے اندر نہیں، شام کی سرزمین میں ہوگی۔ اور شام کے اندر آپ نے علاقہ بھی بتا دیا کہ اعماق یا دابق، یہ علاقے کا نام ہے۔ اس وقت بھی بھائیو یہ علاقہ شام کے اندر حلب شہر کے قریب واقع ہے، وہاں جنگ کا آغاز ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دشمن 80 پرچم لے کے آئے گا، عیسائی 80 جھنڈے لے کے آئیں گے، ہر پرچم کے نیچے ان کی 12,000 فوج ہوگی، کل 9,60,000 عیسائیوں کی فوج بنتی ہے۔ مقابلے میں مسلمان ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں مسلمانوں کے 2 بیس کیمپ ہوں گے، ایک مسلمانوں کا بیس کیمپ شام کے اندر ہوگا اور دوسرا مدینہ کے اندر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدینے سے لشکر نکلے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پہ وہ بہترین لوگ ہوں گے، بہترین لشکر مدینے کا لشکر ہوگا۔ مدینے والا لشکر بھی آ جائے گا، دمشق والا لشکر بھی وہاں ہوگا، مل کر دشمن کے مدے مقابل آ جائیں گے۔ عیسائی کہیں گے اگر جنگ ختم کروانی ہے، جنگ نہیں کروانی ہے، تو اس طرح کرو، ہمارے جن بھائیوں نے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو، جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمان کہیں گے ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے، جن عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ عیسائی کلمہ پڑھیں ان کو کافروں کے حوالے نہیں کریں گے، اور جو مسلمان رب کی راہ میں جہاد کریں یہ مشرف ان کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرے گا۔ ویسے کہتے ہیں نا سید زادہ، مسلمان کہیں گے ہم کبھی بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ مسلمانوں کے 3 گروپ ہوں گے، ایک مسلمانوں کا گروپ مرتد ہو جائے گا، دشمن کی طاقت دیکھ کے، قوت دیکھ کے ایک گروپ مرتد ہو جائے گا، دوسرا گروپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید ہو جائے گا، اور تیسرے گروپ کو اللہ فتح عطا فرما دے گا۔
یہ تیلوں والی سرزمین شام کی سرزمین ہے جہاں یہ حق و باطل کا صلیب و ہلال کا پہلا بڑا خوفناک مقابلہ ہوگا. اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. عبداللہ ابن مسعود سے آتا ہے کہ کوفے کے اندر تھے, ایک آدمی دوڑا ہوا آیا, کہتا ہے جی اتنی سرخ طوفان آ گیا, سرخ آندھی آ گئی, ابن مسعود قیامت آ گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک مسلمانوں اور عیسائیوں کی بڑی جنگ نہیں ہوگی, اور وہ جنگ شام کے اندر ہوگی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 4 دن وہ جنگ ہوتی رہے گی. پہلے دن جنگ ہوگی, بہت سارے مسلمان مرتد ہو جائیں گے اور مسلمان ظاہری طور پر نقصان اٹھائیں گے. پھر دوسرے دن جنگ ہوگی, مسلمان موت کی بیعت کریں گے, زندگی کی بیعت نہیں کریں گے, جان بچانے والی بات نہیں کریں گے, موت کی بیعت کریں گے. دوسرے دن بھی مسلمان بڑے مرتد ہوں گے, کوئی شہید ہو جائیں گے, غلبہ پھر بھی نہیں ملے گا. پھر تیسرے دن موت کی بیعت کریں گے, پھر مسلمان کوئی مرتد ہو جائیں گے, کوئی شہید ہو جائیں گے, غلبہ پھر بھی نہیں ملے گا. چوتھے دن مسلمان پھر موت کی بیعت کریں گے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اتنی خون ریز جنگ ہوگی, اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کافروں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی, کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑے گا حتیٰ کہ اڑتا اڑتا تھک کر مر جائے گا مگر لاشیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے نا, ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 وہاں شہید ہو جائیں گے, ایک زندہ بچے گا. ان ساری مشکلات کے بعد مرتد بھی ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حملے میں جو مسلمانوں کا گروپ مرتد ہوگا قیامت تک رب اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور جو مسلمانوں میں سے شہید ہو جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں روئے زمین میں کائنات میں وہ افضل ترین شہداء ہوں گے. اور جو بچیں گے اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس وقت کسی کو غنیمت کا مال لینے کی خوشی کوئی نہیں ہوگی, وراثت تقسیم بھی نہیں ہوگی کیونکہ لاشیں پڑی ہوں گی. بھائیو خوشی کیسے ہوتی ہے, لیکن اللہ مسلمانوں کو فتح ضرور عطا فرمائے گا. اتنے میں اعلان ہوگا مسلمانوں تیاری کر لو دجال آ گیا ہے. مسلمان اپنے گھوڑ سوار بھیجیں گے جاؤ پتا کرو دجال آیا کہ نہیں آیا, لیکن دجال ابھی آیا نہیں ہوگا. پھر مسلمان اپنے لشکر کو لے کے قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیں گے. قسطنطنیہ کون سا ہے؟ ام حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے اور سو کر اٹھے. فرماتے ہیں اول من جیش امتی یغزون البحر وجبت. ام حرام میری امت کا جو پہلا لشکر سمندر کی جنگ لڑے گا رب نے اس پر جنت واجب کر دی. ام حرام کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. عورت جہاد کی تمنا کر رہی ہے. آپ نے فرمایا ام حرام تو ان میں سے ہے. یہ پہلا لشکر جس نے سمندری جنگ لڑی ہے 27 ہجری کو امیر معاویہ کی قیادت میں جزیرہ قبرص پہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا. ام حرام شامل تھی. اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی پہ سب پہ جنت واجب ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا پھر سو گئے, پھر اٹھے فرمایا اول من جیش امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا فتح ہو یا نہ ہو اللہ ان سب کے گناہ معاف کر دے گا. یہ حملہ 55 ہجری میں امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں یزید بن معاویہ کی قیادت میں حسن و حسین سپاہی تھے, سب صحابہ شامل تھے. اس حملے کی قیادت یزید نے کی ہے. یہ پورا حملہ ہوا, فتح تو نہیں ہوئی لیکن حملہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب کے گناہ معاف ہو گئے. پھر آپ سو گئے, پھر سو کر اٹھے
آپ نے فرمایا میری امت کا ایک لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اور قسطنطنیہ کو لڑائی کے ذریعے فتح کر لے گا. وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بڑے بہترین لوگ ہوں گے. اور میرے بھائیوں وہ 857 ہجری میں محمد بن مراد سلطان محمد الفاتح ترکی بادشاہ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. آپ نے فرمایا قسطنطنیہ کون سا ہے؟ اس کے ایک طرف خشکی ہے ایک طرف سمندر ہے. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے قریب پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور وہ فتح بغیر لڑائی کے ہو گئے. معلوم ہوتا ہے اس وقت استنبول مسلمانوں کے پاس ہے. معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب وہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور مسلمان اپنے لشکر کو لے کے قسطنطنیہ کے پاس جائیں گے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے. ایک دیوار گرے گی پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے. دوسری دیوار گرے گی پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے. پھر تیسری دیوار کھلے گی, رستہ کھل جائے گا, مسلمان داخل ہو جائیں گے, کافر بھاگ جائیں گے, کچھ مارے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا. قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. ابھی وہاں مسلمان کھڑے ہوں گے, اعلان ہوگا لوگوں دجال آ گیا ہے. مسلمان واپس پلٹیں گے تو دجال واقعی آ چکا ہوگا. انشاءاللہ اگلا جمعہ کے اندر دجال کون ہے, کہاں ہے اور وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.